السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یوٹیوب پہ ایک نماز کورس چلا رکھا ہے، اور پچھلی ویڈیو کے اندر رکوع کرنے کا طریقہ پورا بتایا گیا تھا کہ رکوع کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے جانا ہے، اور رکوع سے پہلے میں نے کچھ قیام کے بارے میں بتایا، قیام کے مسائل، ثنا کے مسائل، قرات کے مسائل، اس کے بعد رکوع کا مسائل بتائے ہیں، اور آج انشاءاللہ سجدے کے کچھ مسائل ہیں اور سجدہ کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سجدے کے مسائل بتانے سے پہلے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر کوئی جو بھائی بھی جو حضرات اس چینل پر نئے ہیں، ان سے میری درخواست یہی ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اور بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں کہ ویڈیو کو شروع میں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ ویڈیو پوری دیکھیں، اس کے اندر آپ کو کون سی بات ایسی مل جائے کہ جو آپ عمل کریں اور انشاءاللہ آپ کو کچھ بات سمجھ میں آ سکے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کرنی ہے کہ نماز کے اندر ہمیں دھیان کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے نماز دھیان کے ساتھ پڑھ رہی ہے، یعنی کہ خشوع و خضوع کس طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ میں نے جتنی ویڈیو پچھلی بنائی ہیں ان تمام میں بتاتا آ رہا ہوں الگ الگ طریقہ کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع کیسے حاصل کریں۔ اب کیونکہ باری آئی سجدے کی تو چند باتیں میں یہاں پر بھی عرض کر دوں کہ خشوع و خضوع کیسے حاصل کریں۔ سب سے پہلی بات تو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بتائی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں، سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہمیں خشوع و خضوع ضرور حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اور نماز کے اندر جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے، وہ نیت کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نیت باندھتا ہے، اس کے بعد وہ ثنا پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ قرات کرتا ہے، اس قرات کرنے کے بعد پھر وہ رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ سلام تک پھیر لیتا ہے۔ اور اگر سلام پھیرنے کے بعد اس بندے سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے کون سی سورت پڑھی ہے، اس بندے کو اتنا بھی خیال نہیں رہتا کہ میں نے نماز کب شروع کی تھی اور نماز میں نے کب ختم کر دی۔ کیونکہ ہم نے نماز کے لیے صرف ایک قل هو اللہ احد کی سورت یا قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس، یہ 3-4 صورتیں ہم نے یاد کر رکھی ہیں اور ہم وہی نماز کے اندر دہراتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر آپ ایک ہی صورت کو بار بار ریپیٹ کرو گے تو آپ خشوع و خضوع کہاں سے حاصل کر پاؤ گے؟ سب سے پہلے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے صرف زیادہ نہیں، اگر قل هو اللہ کی صورت یاد ہے تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم چاروں قل یاد کرنے کی کوشش کریں۔ چاروں قل یاد ہو جائیں تو اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم شروع کی آخر کی 10 صورتیں یاد کریں۔ جب ہمارے سے 10 صورتیں یاد ہو جائیں تو 10 صورت یاد ہونے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم 10 کا 20 کریں، 20 سے 25 پہ جائیں، 25 سے 30 پہ جائیں۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اما پارا کم از کم پورا حفظ یاد کریں۔ پورا تھوڑا زیادہ نہیں ہو سکتا، تھوڑا تھوڑا روزانہ اگر ہم 4 سے 5 لائن یا 2 لائن اگر ڈیلی یاد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ایک دن وہ آئے گا کہ عما پارا پورا حفظ یاد ہو جائے گا۔ کیونکہ قرآن کریم کو جب نئی جگہ سے پڑھتا ہے تو انسان کا خشوع و خضوع تو وہیں سے حاصل شروع ہو جاتا ہونا، وہ اس لیے کہ انسان کے دل میں، انسان کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ طاری رہتا ہے کہ کہیں میں غلطی نہ کر دوں، کہیں میرے سے غلط نہ پڑھا جائے۔ تو وہ جب نئی جگہ سے قرآن کریم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا خشوع و خضوع اور توجہ وہ نماز کے اندر رہے گی۔
لیکن اگر ہم تو وہ 4 صورتوں کو لے کر بیٹھے رہیں اور نماز کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے رہیں تو ہمارا خشوع و خضوع کہاں چلا جائے، کہاں سے آ جائے گا؟ نہیں ہوگا سے میرے بھائیو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے 3-4 صورتیں یاد ہیں تو اس کو 4 کا 8 بنائیں، 8 کا 16 بنائیں، 16 کا 32 بنائیں۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم 12 ضرور بھی ضرور حفظ یاد کریں۔ اچھا جی، دوسری چیز ایک قرات کے مسائل یہی ہے کہ جیسے سورہ بقرہ ہو گئی، سورہ آل عمران ہو گئی، سورہ نساء ہو گئی، سورہ مائدہ ہو گئی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بھی آخر 3 آیت یاد کریں۔ شروع کی یاد کر لیں 3 آخر کی یاد کر لیں، تاکہ ہم ہر نماز کے اندر الگ الگ جگہ سے قرآن کریم پڑھ سکیں، کیونکہ نماز کے اندر قرآن کریم مختلف جگہوں سے پڑھنا، مختلف قسم سے پڑھنا، یہ ایک ایسا ہے کہ نماز کے اندر ہم دھیان سے توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ ایسی چیز اپناؤ گے یا عمل اپناؤ گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں خشوع و خضوع ضرور حاصل ہوگا۔ تو قیام کے مسائل ہو چکے ہیں، ثنا کے مسائل بھی ہو چکے ہیں، اور قرات کے بھی ہو چکے ہیں، اور رکوع کے بھی ہو گئے ہیں۔ لیکن اب آتے ہیں ہم سجدے کی طرف۔ سب سے بہترین بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ سجدہ ہمیں کیسے کرنا ہے۔ جتنی دیر میں ہم ایک سجدہ کرتے ہیں نا، بعض آدمی یہ حرکت کر دیتے ہیں کہ اتنی دیر میں پوری مکمل نماز ادا کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اگر ہم نماز اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ نماز اوپر تک بھی نہیں جائے گی، اور ایسی نماز جیسا کسی کے اوپر میلا کپڑا اس کے اوپر پھینک کے مار دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہماری نمازوں کو اسی طرح ہمارے منہ پہ پھینک کے مار دیا جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب کسی چیز کے لیے وقت نکال رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے نماز پڑھیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، سنت کے طریقے پر پڑھیں گے، نبی نے کیسے نماز سکھائی ہم وہ سیکھ کر نماز انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو جلد بازی نہیں کرنی نماز کے اندر، سب سے بڑی بات تو یہ یاد رکھ لینا۔ لیکن اس کے اندر، اس ویڈیو کے اندر میں سادہ سجدہ کرنے کا طریقہ تو صرف سمپل نماز میں کیا سجدہ کرتے ہیں یہ طریقہ صرف بتایا جائے گا۔ باقی جو میں نیکسٹ جو ویڈیو بناؤں گا اس کے اندر تلاوت، سجدہ تلاوت، سجدہ شکر، اور اسی طرح سجدہ کس کو کرنا چاہیے کس کو نہیں کرنا چاہیے، تمام تر باتیں انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات یاد رکھنا ہے، جب کوئی بھی بندہ رکوع سے کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی بندہ رکوع سے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کہتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کہتا ہے، تو بعض حضرات کیا کرتے ہیں کہ سمع اللہ رکوع سے اٹھتے نہیں، پورے سمع اللہ لمن حمدہ پورا کہا نہیں اور ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھ لینا ایسی صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک واجب چھوڑ دیا، اور یاد رکھنا واجب کے چھوڑ دینے میں سجدہ سب واجب ہو جاتا ہے پھر۔ تو اطمینان کے ساتھ ہمیں رکوع سے کھڑا جب ہوں گے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور اگر وقت ہے تو اطمینان کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوما میں دعا بتائیے کہ دعا کیا پڑھنی چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے قوما کے اندر۔ اس کو قوما بولتے ہیں، جب رکوع سے بندہ کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد جب وہ کرتا ہے تو اس کو قوم بولتے ہیں، اور قوما میں کیا پڑھا جاتا ہے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ اسکرین میں دکھ رہا ہوگا آپ کو، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ پھر ایک مرتبہ سماعت فرمائیں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، جب کہنا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ جب ہم یہ دعا پڑھ لیں گے اس کے بعد ہم جب سجدے میں جائیں گے، کیونکہ بہت سارے حضرات کی عادت یہ ہوتی ہے، جیسے یہ رکوع سے کھڑا ہوا، یہ رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد یہیں سے جھکنا شروع کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ دیکھیے جب انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے قوما سے، جب وہ سجدے کی طرف چلتا ہے تو اس کو چاہیے جب سجدے میں جائے تو سب سے پہلے گھٹنے اپنے زمین پر رکھے، اس کے بعد وہ ہاتھ رکھے دونوں، اس کے بعد
وہ ناک رکھے، اس کے بعد وہ پیشانی رکھے گا۔ لیکن جانے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سماعت فرمائیے۔ جب بندہ یہ رکوع سے کھڑا ہو گیا، یہ رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد یہ نیچے کی طرف آئے گا، جب گھٹنے اس کے ٹک گئے، گھٹنے ٹکنے کے بعد اب وہ جب ہاتھ رکھے گا زمین پر تب اس کو کمر جھکانی چاہیے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ کمر ہے، اب یہ کمر اوپر سے آ رہی، اب زمین پر جب اسے رکھیں گے، اب یہ ہاتھ ہے، اب ہاتھ جب رکھنے اسٹارٹ کرے گا وہ، پھر وہ جھکنا شروع کرے گا، پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرے گا، پھر وہ اپنے ہاتھوں کو رکھے گا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد پھر وہ ناک رکھے گا، پھر پیشانی رکھے گا۔ وہ یہ طریقہ ہے سجدے میں جانے کا۔ لیکن بہت ساری غلطیاں سجدے میں جانے کے بعد بھی ہوتی ہیں۔ مثلا سجدے میں گئے، ہاتھوں یوں ہو رہے، کسی کے اس طرح ہو رہے، کسی کے یوں ہو رہے، کسی کے یہ ملے ہوئے ہیں، کسی کے ران اور پیٹ ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ سارے مسائل انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سماعت ضرور فرمائیں، اور اس ویڈیو کو بیان مت سمجھیں، اس کو ایک کلاس سمجھیں، اس کو ایک کورس کے طریقے پر اس کو بار بار سنیں آپ، جب تک کہ آپ کا سجدے کا طریقہ نہیں آ جاتا آپ اس ویڈیو کو بار بار ضرور دیکھیں، اس کو آپ بیان نہ سمجھیں، یہ بیان نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک مسائل بتائے جا رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب سجدے میں جائیں، سر جو ہے، سر ان دونوں انگوٹھے جو ہے نا ان کے درمیان ہونا چاہیے، سر جو ہے ان کے درمیان ہونا چاہیے، اور یہ جو انگلیاں ہیں یہ بھی، اور یہ انگوٹھے کی انگلیاں بھی، یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ ہاتھ کی انگلیاں قبلہ رخ ہو، قبلہ رخ اس کو کرنا ہے۔ دوسری چیز، کوہنیاں رانوں سے جدا ہو، کوہنیاں پیٹ سے جدا ہو، یہ مردوں کا طریقہ بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ عورتوں کا طریقہ بتاؤں گا۔ یہ کیونکہ عورت کی نماز میں اور مرد کی نماز میں کچھ فرق ہے، تو اسی لیے پہلے مردوں کا طریقہ بیان کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد عورتوں کا طریقہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو مرد حضرات کو جب وہ سجدے کے اندر ہیں، ران یہ جو کوہنیاں ہیں اس کو رانوں سے بھی اور پیٹ سے بھی جدا رکھنا ہے، جدا رکھنا ہے، اس کو ملانا نہیں ہے، اور کوہنیاں جو ہے زمین پر بھی نہ لگے، کوہنیاں جو ہے زمین پر بھی نہ لگے، کوہنیاں بھی اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، اور جو ہماری ران اور پیٹ ہے یہ بھی جدا ہونے چاہیے، کیونکہ بعض رات کا دیکھا جاتا ہے کہ ران بھی مل رہا ہے، پیٹ بھی مل رہا ہے، کوہنیاں مل رہی ہیں، یہ تو ایک عورت کا طریقہ ہے سجدے کرنے کا، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اچھا آپ ایک بات بتائیے مجھے کہ اگر ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو کیا ہمارا نماز سے کہیں ذہن ہٹ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب ہم ان سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے، ان تمام تر مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سجدہ کریں گے، ان تمام تر مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز کے اندر ایک الگ لطف پیدا ہوگا، الگ مزہ آئے گا۔ اچھا جی، اب یہ تو تھی سجدے میں جانے کا طریقہ، لیکن یہ جو میں نے طریقہ بتایا ہے ان پر خاص طور توجہ دینی چاہیے، لیکن سجدے میں بہت سارے حضرات ایک غلطی اور کر دیتے ہیں پیروں کے متعلق، کہ بہت سارے حضرات سجدے میں جیسے گئے تو ان کے پیر اٹھے کے اٹھے رہ جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، اس طریقے سے ہمیں سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی انسان نے ایک لمحہ کے لیے بھی، ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اگر کسی کا پیر زمین پر ٹک گیا تو اس کا سجدہ ہو جائے گا، لیکن ادب کے خلاف ہوگا طریقہ، یہ ادب کے خلاف طریقہ ہے۔ اور اگر یہی سجدہ، اگر یہ ادب کے خلاف ہے ویسے تو، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم پیروں کی جو انگلیاں ہیں، جو انگلیاں ہیں، بہت سارے کیا کرتے ہیں کہ اس کو پیروں کو کیا کرتے ہیں کہ انگلیاں کعبے کی قبلہ رخ نہیں کرتی، یہ انگلیاں بھی جیسے ہم نے پیر کو موڑا ہے اس طریقے سے، تو یہ انگلیاں بھی جو ہیں قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ جب یہ قبلہ رخ ہوں گی تو انشاءاللہ سجدے کا ایک لطف الگ ہی آئے گا۔ دیکھیے اگر ہم اس طریقے سے سجدہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے میں بڑا لطف اور بڑا مزہ آئے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے جس وقت وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جس وقت وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے،
اور ہم اس سجدے کو ہی اتنا ڈھونک کے مارتے ہیں کہ ہمارا سجدہ ہی نہیں ہوا. اور تو اور ہم پیر بھی کبھی کبھی ایسا رہتا ہے کہ لمحہ کے لیے بہت سارے حضرات ایسے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ وہ ایک لمحے کے لیے پیار نہیں رکھتے. یاد رکھنا سجدہ جو ہوتا ہے نا, سجدہ وہ 7 ہڈیوں پہ ہوتا ہے. سجدہ جو ہوتا ہے وہ 7 ہڈیوں کے اوپر ہوتا ہے. دونوں پیر, دیکھو سب سے پیر کا ذکر ہے, دونوں پیر, دونوں گھٹنے, اور اس کے بعد دونوں ہاتھ, اور اس کے بعد پورا چہرہ, یہ 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے. اچھا جی, سجدے میں جانے کے بعد تصور کیا ہونا چاہیے کہ ہماری ذہنیت, یعنی ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے کہ ہم سجدے میں اندر جا رہے ہیں. ہمارا تصور یہ ہونا چاہیے, دیکھو میں نے ایک حدیث آپ کو پہلے ہی بیان کر کے بتائی ہے کہ ہم سجدے میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو بے حد پسند فرماتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور یاد رکھنا جب کوئی انسان سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں اپنی عاجزی, اپنی ذلت, اپنی گراوٹ کا وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ناک رگڑتا ہے, کیونکہ سارا مسئلہ جو ہے اس ناک کی وجہ سے ہی ہے انسان کے اندر. کہتے ہیں نا کہ شادی والی سنت طریقے پر کر لے, یا یہ کام اس طریقے سے کر لے, یہ کام اس طریقے سے کر لے, کہ نہیں میری ناک کٹ جائے گی. نہیں, اللہ نے کہا سجدے میں ناک رگڑ کر اظہار کر رہا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اب میں نے ناک زمین کے اندر رگڑ دی, میں نے پیشانی زمین پر رکھ دی, اب تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. میرے بھائیو, اگر آپ یہ تصور کے ساتھ سجدہ کرو گے تو انشاءاللہ نماز میں الگ لطف آئے گا. تو میرے بھائیو, اور سجدے کے اندر بھی دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بخش دے. اور کیونکہ ہم سجدے کے اندر گر کر ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے, تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے, تیرے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے, تو ہی ہے جو کچھ ہے, اس سے زیادہ میں اظہار نہیں کر سکتا. یا اللہ تو میری بخشش بھی فرما, میری مغفرت بھی فرما. تو اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ سے انشاءاللہ. دیکھیے ایک بات اور عرض کرنی ہے, سجدہ جو صرف ہوگا وہ صرف اللہ کے سامنے ہوگا. نہ تو عبادت کی نیت سے سجدہ جائز ہے, اور نہ تعظیم کی نیت سے سجدہ جائز ہے, کیونکہ یہ عبادت اور تہذیب یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے اس طریقے سے سجدہ کرنا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے سجدہ نہ کریں, صرف سجدہ کرنا ہے تو اللہ کو کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ حکم دیتا سجدے کا تو وہ اپنے شوہر کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے بیویاں, لیکن نہیں, اللہ کے سامنے کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں سجدے کے اندر؟ سبحان ربی الاعلی. دیکھیے یہ چیز دھیان رکھنا چاہیے, سبحان ربی الاعلی, یہ تسبیح کیا بیان کر رہی ہے کہ پاک ہے میرا رب, میرا رب سب سے اعلیٰ ہے, سب سے عظیم ہے, اور سب سے اعلیٰ ہے, اور پاک ہے عیب سے, سونے سے پاک, بیماری سے پاک, اٹھنے سے پاک, ہر طرح کی بیماری سے پاک ہے, اور عیب سے وہ پاک ہے. تو اسی لیے سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا پروردگار. اچھا جناب, اب صرف چلتے ہیں ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. اب صرف میں طریقہ صرف عورتوں کا سجدہ کا بتا دوں لاسٹ میں جا کر, کہ دیکھیے میں نے جو طریقہ بتایا مردوں کا, اس سے کچھ فرق یہ ہے عورتوں کی سجدے کا. کیا فرق ہے کہ جب عورت سجدہ کرے گی تو پورا سمٹ کر سجدہ کرے گی, اور مرد پورا سمٹ کر سجدہ نہیں کرے گا. اور عورت ران, کوہنیاں, پیٹ یہ تمام تر ملا لے گی, اور مرد ران کو الگ, پیٹ کو الگ, کوہنیوں کو الگ رکھے گا, اور عورت تمام تر سمٹ جائے گی. اور عورت دونوں ہاتھ سر کے پیچھے ملا لے گی بالکل. اب کیا ہوگا, اب آگے چلتے ہیں. اب مرد سجدے کے اندر دونوں پیر کھولے گا اور کوہنیاں جو انگلیاں ہیں وہ کعبے کی طرف کر دے گا, لیکن عورت
اپنا دونوں پیر اپنے دونوں پاؤں کو داہنی طرف نکال دے گی۔ یہ عورت کا آسان طریقہ ہے سجدے کا۔ تو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر میرے سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی آپ کو بتانے کی۔ تو یہ تھا سجدے کا طریقہ۔ اگر کوئی مسائل رہ گیا ہو بتانے سے تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، کیونکہ سجدے کے مسائل بہت سارے مسائل تھے، کچھ ذہن میں ہے تو بتا دیے، اور کچھ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کمنٹ کر بتا سکتے ہیں کہ حضرت یہ چیز رہ گئی ہے، یہ چیز بھی آپ بتائیں، تو انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا بتانے کی۔ تب تک کہ آپ مجھے اجازت دیتے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔